إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اسلامی اور دینی بھائیوں، ماہ رمضان نے اپنی 26 منزلوں کو پار کر لیا ہے اور آج ستائیسویں منزل کے اندر اپنا قدم رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے ہم سے جدا ہو رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان 26-27 منزلوں میں اپنا الگ الگ نیکیوں کا بیلنس جمع کیا ہے. کسی نے صدقات کی شکل میں، کوئی منزل قرآن کی تلاوت میں گزری، کوئی منزل قیام اللیل کی شکل میں گزری، کوئی منزل رشتہ داریوں کو جوڑنے کی شکل میں گزری، اور کسی منزل میں کثرت سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی. لیکن افسوس اور دکھ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اس مبارک مہینے میں انہوں نے اپنے بینک میں نیکیوں کا ذرا بھی بیلنس جمع نہیں کیا. وقت اب بھی ہے کہ ابھی بھی 2-3 دن باقی ہیں. اگر بندہ اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے، گریہ وزاری کر کے معافی مانگ لے اور یہ عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ وہ آئندہ کی زندگی میں خود کو سنوارے گا، خود کو بنائے گا، تو اللہ رب العالمین اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر دے گا، اور اس کی نیت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے گا. اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، ہم اور آپ جانتے ہیں. پھر
نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور قسم قسم کے احکام و فرامین اللہ نے احکامات عطا کیے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اگر طاقت ہے تو خانہ کعبہ کا طواف کرو، اللہ کا حج کرو، اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس کی ایک عظیم عبادت حج کی ادائیگی کرو، اسی طرح رمضان کے روزے رکھو۔ یہ احکامات ہیں، فرامین ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور کچھ نواہی ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کہ ان سے بچو۔ تو اللہ رب العالمین نے دو طرح کے اوامر کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مقدس میں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ امت محمدیہ تک پہنچائے ہیں۔ پہلی چیز، قرآن مقدس کے اندر اللہ نے بہت سارے آرڈرز، بہت سارے احکامات، بہت سارے فرامین ذکر کیے جو ایک قوم کے لیے، ایک امت کے لیے، ایک گروہ کے لیے، ایک جماعت کے لیے ان کی زندگی کو بہتر اور خوشنما بنا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے ایسے احکام و فرامین ہمارے سامنے رکھے کہ جس سے ایک آدمی اپنے معاشرے کی، اپنی سوسائٹی کی، اپنے سماج کی، اپنی قوم کی، اپنی امت کی، اپنی جماعت کی، اپنے گروہ کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور جب یہ ساری کی ساری چیزیں واضح ہو گئی کہ اللہ نے کچھ احکامات دیے ہیں، کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے، تو اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کو بھی رکھا ہے۔ جب دارالعمل، عمل کے گھر سے آپ نکل گئے، آپ قبر تک پہنچے، اب وہاں سے آپ کا حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ کیا کیا، کیا کر کے آئے، وہاں پر سوال ہوں گے۔ اس کے بعد قیامت کے دن اللہ رب العالمین زندہ دوبارہ اٹھائے گا اور وہاں پر سوالات کرے گا، پوچھے گا، ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اور اس کے بعد فیصلہ فرمائے گا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔ اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ انسان خود کو جہنم سے آزادی دلانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ان احکامات کو مانے اور اللہ کے ان فرامین کو قبول فرمائے، اور ان تمام نواہی جن سے اللہ رب العالمین نے احتراز اور اجتناب کرنے کی تلقین کی ہے اور ہدایت و ارشاد کیا ہے، ان تمام چیزوں سے بچے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ تقریباً گزرنے کو ہے۔ یہ مہینہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، ہمارا تزکیہ کرتا ہے کہ ہم خود کو سنواریں، خود کو بنائیں۔ اللہ نے 12 مہینوں میں ایک مہینہ میں عطا کیا کہ خود کو بنایا جائے، خود کو سنوارا جائے، تاکہ جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہو، اللہ سے ملا جائے تو اس حال میں ملا جائے کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر اپنے امتی ہونے پر فخر کریں کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میری امت کا ایک فرد ہے، یہ میری امت کا ایک شخص ہے کہ جس نے اپنی راتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دیا، جس نے اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے اتنا خوبصورت بنا کر کے پیش کیا کہ اس کی وجہ سے ایک سماج سدھر گیا، ایک قوم سدھر گئی، ایک جماعت سدھر گئی، ایک سوسائٹی سدھر گئی۔ اور جب یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے مبارک ہاتھوں سے اس شخص کو حوض کوثر کا جام پلائیں۔ یہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے، لیکن میرے بھائیوں بڑا افسوس ہے ایسے شخص پر کہ جو اپنی 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی کو حرام کاری میں گما کر برباد کرتا چلا جاتا ہے، اور جب آخری وقت آتا ہے تو اس کے بعد
اس کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب کچھ ذخیرہ نیکیوں کا اکٹھا کیا جائے، اب کچھ رکھا جائے، جمع پونجی اکٹھا کی جائے، کچھ جمع کیا جائے، لیکن نتیجہ یہی کہ کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی عادت جو گناہوں پر بنی ہوئی ہے، اس کی عادت جو معصیتوں پر بنی ہوئی ہے، اس کی عادت جو اللہ کی نافرمانیوں پر بنی ہوئی ہے، اس نے اس کو برباد کر ڈالا، ہلاک کر ڈالا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے اندر دو خاص چیزیں رکھی ہیں۔ کچھ لوگوں کا اللہ رب العالمین انعام و اکرام سے ان کو نوازے گا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین ایسی جگہ میں داخل کرے گا جو انتہائی خطرناک، خوفناک، ڈراؤنی اور بھیانک ہے۔ ان لوگوں کی آرزویں کیا ہیں؟ جو دوزخ میں جانے والے ہیں، اور ان لوگوں کی خواہشیں کیا ہیں؟ جو جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں سکھلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین فیصلہ فرما دے گا، جب بروز قیامت اللہ رب العالمین ایک شخص کے حق میں فیصلہ فرمائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتوں، میزان کو قائم کیا جائے، ترازو کو رکھا جائے، میزان کو قائم کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ اس بندے کے اعمال کو تولا جائے، ناپا جائے۔ جب بندے کے اعمال کو تولا جائے گا، جب بندے کے خود اس کے جسم کو تولا جائے گا، اہل علم نے کہا ہے کہ بندے کو بھی تولا جائے گا اور اس کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، دونوں چیزوں کا ناپ ہوگا، اور یہی قول راجح ہے، اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کے اندر میزان قائم کیا جائے گا، ایک بندے کو میزان پر لایا جائے گا، تولا جائے گا، اور اس کے اعمال کو دیکھا جائے گا کہ اس نے دنیا کے اندر کس قسم کے اعمال کیے ہیں، کس قسم کے اعمال کو کرنے کے بعد اللہ سے ملا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اعمال کو تولا جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ اس کے سارے کے سارے اعمال اللہ والے ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منہج کو اس نے اپنایا، تابعین کے منہج کو اس نے اپنایا، ائمہ مجتہدین کے منہج کو اس نے اپنایا، ان کے طریقے کو اپنانے والا تھا۔ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، راضی ہونے کے بعد اللہ اس کے بارے میں حکم دے گا، اے میرے فرشتوں، میرے اس پیارے بندے کو، میرے اس مومن بندے کو میری اس جنت میں داخل کر دو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے سنوارا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگاؤ، اللہ رب العالمین نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے خود بنایا ہے، خود پیدا فرمایا ہے۔ ایک چیز حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اللہ نے عرش کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اللہ نے قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جس کے ذریعہ سے اللہ نے ساری امتوں کی، ساری قوموں کی، ساری مخلوقات کی تقدیر کو لکھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے، اور جس کو اللہ اپنے ہاتھ سے پیدا فرمائے، جس کو اللہ اپنے ہاتھ سے سنوارے، مسلمانوں ذرا غور کرنا، اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، کتنا حسین و جمیل اللہ نے اس کو بنایا ہوگا۔ یہ دنیا جو ہم دیکھتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کینیڈا کا سفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے سوئٹزرلینڈ کا سفر کیا، وہ لوگ جو دنیا کی بڑی خوبصورت کنٹریز میں گھومے ہیں، انہوں نے سیاحت کی ہوئی ہے، انہوں نے طرح طرح کے طبعی فطری مناظر دیکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کو اللہ نے اپنے لفظ کو یعنی ہو جا کے ذریعہ سے پیدا فرمایا۔
फरमाया, जब अल्लाह लफ्ज़ कुन के जरिया से इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने वाला है, तो जिसको अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा फरमाया हो उस जन्नत की खूबसूरती का क्या आलम। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माला ऐनुन रअत, लोगों किसी आंख ने उस जन्नत की खूबसूरती को देखा नहीं, वला उदुनुन समिअत, किसी कान ने उस जन्नत की नेमतों के बारे में सुना भी नहीं है, वला खतर अला कल्बि बशर, और किसी इंसान के दिल पर उसका ख्याल, उसका इमेजिन, उसका तसव्वुर भी नहीं गुजरा होगा। इतना खूबसूरत अल्लाह ने उस जन्नत को बनाया है। जब ये मोमिन उसके मीज़ान को तोला जाएगा, इसके अमाल को तोला जाएगा, इसके जिस्म को तोला जाएगा, और ये कामयाब होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करके अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा जन्नत में दाखिल कर दो। जन्नत में अल्लाह ने दर्जात बुलंद किए हुए हैं। मुसलमानों, गौर करो जन्नत के बारे में। जन्नत है क्या चीज? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, ऐ मेरे बंदो अपने रब की माफी की तरफ लपको, दौड़ो, चलो, तेजी करो, जल्दबाजी करो। हम पैसों की तरफ भागते हैं, हम दुनिया की तरफ भागते हैं। अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि लोगों अपने रब से माफी की तरफ लपको, जल्दबाजी करो। व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, और उस जन्नत की तरफ लपको, उस जन्नत की तरफ जल्दबाजी करो। अर्दुहस समावातु वल अर्द, अगर वाकई मुसलमानों तो सोचो इस आयत को। अल्लाह ने फरमाया व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, उस जन्नत की तरफ जल्दबाजी करो कि जिसकी चौड़ाई, अल्लाह ने लंबाई का जिक्र नहीं किया है, बहुत बड़ा नुक्ता है। व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, अल्लाह ने जिक्र किया है उस जन्नत की चौड़ाई का कि उसकी जन्नत की चौड़ाई सातों आसमानों और सातों जमीन की जो मसाफत है, जो बुअदत है, जो दूरी है, सिर्फ अल्लाह ने चौड़ाई का जिक्र किया है। इतनी बड़ी जन्नत है। अल्लाहु अकबर। ये मस्जिद देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक ये चौड़ाई है, और यहां से लेकर के वहां तक ये लंबाई है। अल्लाह ने लंबाई का जिक्र नहीं किया है जन्नत की, अल्लाह ने सिर्फ चौड़ाई का जिक्र किया है कि जन्नत की चौड़ाई इतनी बड़ी है कि जितने सातों आसमान और सातों जमीन को नापा जाए तब उसकी चौड़ाई जा करके बैठे। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमीन से आसमान तक, जमीन से पहले आसमान तक जो दूरी है वो 500 साल की दूरी है। अल्लाह। और पहले आसमान से दूसरे आसमान की दूरी 500 साल, फिर दूसरे से तीसरी 500 साल, इस तरह हर आसमान की दूरी दूसरे आसमान से 500 साल की है। बताइए, 7 यानी 5 सत्ते 35, 3500 साल सिर्फ आसमान के, और जमीन की फिर अलग दूरी है। इतने हजार बरस में कोई शख्स जाकर के जो सबसे तेज रफ्तार गाड़ी है आज मिसाइल की शक्ल में, अगर उसके जरिया से आदमी इस बुअदत को, इस दूरी को नापे तब जाकर के वो पहुंचे। बताइए, सिर्फ जन्नत की चौड़ाई इतनी है, जबकि अल्लाह ने लंबाई का जिक्र ही नहीं किया। अल्लाह। आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब जिक्र किया कि ऐ मेरे बंदो अपने रब की माफी की तरफ लपको, और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई सातों आसमान और सातों जमीनों के बराबर है। अब तुफ है ऐसे आदमी पर और ऐसी औरत पर जो उस जन्नत को भूल करके दुनियावी जिंदगी में मशगूल हो जाए और दुनियावी जिंदगी के अंदर अपने आप को बर्बाद कर डाले। मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर ऐलान फरमा दिया, ऐ लोगों, जन्नत में मेरा जाना हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज कराई गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में पहुंचे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर तशरीफ ले गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नेमतों को देखा था मुसलमानों, और उसी के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
فرمایا تھا لوگوں جنت کی نعمتیں اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ آنکھوں نے نہ دیکھا ہے، کانوں نے نہ سنا ہے، دل میں اس کا تصور بھی نہ گزرا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کا بھی نظارہ کرا گیا۔ مسلمانوں، یہ رمضان کے روزے تم نے رکھے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے ایک راز مضمر ہے، ایک راز چھپا ہوا ہے کہ آپ نے یہ جو روزے رکھے ہیں وہ اس غرض سے رکھے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف فرما دے، اللہ آپ کو بخش دے، اللہ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ اسی لیے ایک مسلمان اللہ کے لیے روزے رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو روزے رکھتے ہیں صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں روزے سے ہوں، اور ان کے دل میں یہ تصور نہیں کہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اگر وہ ہیں اور وہ یہاں پر موجود ہو تو میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے ان کے لیے کہ وہ نیت کر لیں کہ میں یہ جو روزہ رکھ رہا ہوں یہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، تاکہ میزان کے اندر، کل ترازو کے اندر جب ان کے اعمال کو تولا جائے تو ان کے اعمال بہتر ہوں، خوبصورت ہوں، اور اللہ رب العالمین اپنی عظیم نعمتوں میں اس کو داخل کرے۔ اب جہنمیوں کی آرزویں کیا ہیں؟ ایک بندہ جس نے پوری زندگی اپنے آپ کو برباد کر ڈالا، گناہوں کے ذریعہ سے جلا ڈالا، اس کی زندگی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا، سب سے پہلی آرزو جہنمیوں کی۔ لوگوں ڈرو اللہ سے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ عام چیزیں نہیں ہیں، یہ دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، اس کا تعلق غیب سے ہے، یہ آخرت کی چیزیں ہیں۔ اور ان میں خاص طور پہ اللہ نے جہنم کا ذکر کیا ہے۔ جب جہنمیوں کو برے طریقے سے فرشتے پکڑ کے ان کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے پہلی آرزو جو کریں گے وہ اللہ نے ذکر کی قرآن مقدس کے اندر، فرمائیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب تو ہمیں اس جہنم سے نکال دے، اور اگر ہم دوسری مرتبہ لوٹائے گئے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اے اللہ ہم نیک عمل کریں گے، ہمیں جہنم سے نکال دے۔ سب سے پہلی آرزو کیا ہوگی کہ اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے۔ انہیں پتا ہے کہ جہنم کیا چیز ہے۔ انسان کو کسی چیز کا علم اس وقت ہوتا ہے، اس کو بند کر دیجئے، بند کر دیجئے۔ کسی چیز کا علم اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کا سامنا کرتا ہے۔ ایک آدمی موت سے نہیں ڈرتا ہے، لیکن اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، تب اسے پتہ لگتا ہے کہ ہاں موت بھی کچھ ہے جس کا سامنا کرنا ہے۔ بہت سارے واقعات، بہت سارے حادثات ہماری زندگیوں میں رونما ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں کہ آدمی جب کسی کے بارے میں سنتا ہے کہ فلاں شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تب اسے موت یاد آتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ کتنا ہی سخت دل ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ڈرتا ہے اللہ رب العالمین سے۔ یہی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جہنمیوں کے تعلق سے ذکر فرمائی ہے کہ سب سے پہلی آرزو ان جہنمیوں کی یہی ہوگی ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اور ہم اگر دو مرتبہ لوٹائے گئے دنیا کی طرف تو نیک عمل کریں گے۔ اے اللہ رب العالمین اگر نیک عمل نہ کریں فإنا ظالمون، تو ہم ظالم ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال کر کے دنیا کی طرف لوٹا دے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایسی خواہش، ایسی امنیت، ایسی آرزو سے کیا فائدہ جو کام نہ آئے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، سڑو اس میں، جلو اس میں، بھنو اس میں، گلتے رہو اس میں۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ خود کہے گا جہنمیوں سے، جب یہ جہنمی کہیں گے ہمارے رب ہمیں نکال دے، اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا، اس میں جلو، اس میں بھنو، اس میں مرتے رہو، سڑتے رہو، گلتے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ خود کہے گا مجھ سے بات نہ کرو۔ جب اللہ خود ہی منع کر دے کہ مجھ سے گفتگو مت کر، تو کون ہے جو اس جہنمی کو جہنم سے نکال کر کے باہر کھڑا کر دے؟
سب سے پہلی آرزو نکال دیا جائے، لیکن بیکار آرزو۔ دوسری آرزو اللہ نے فرمایا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ یہ جہنمی جہنم کے داروغے مالک جس کا نام ہے اس کے پاس پہنچیں گے، اس کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ دوسری آرزو کا اظہار کریں گے، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ یہ فرشتے جو جہنم کا داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے اس کو پکاریں گے اور کہیں گے یا مالک لیقض علینا ربک، اے مالک ہمارے لیے ہمارے رب سے بس اتنی سفارش کر دو کہ وہ ہماری زندگی کو تمام کر دے، ہماری زندگی کو ختم کر دے، ہمیں موت دے دے، ہمیں مار دے۔ قال، ابھی فرشتہ جواب نہیں دے گا۔ مفسرین کہتے ہیں ہزاروں برس، ہزاروں لاکھوں برس گزر جائیں گے، تب جا کر کے فرشتہ کیا کہے گا؟ انکم ماکثون، اسی میں ٹھہرو، اسی میں رہو، کہیں نکلنے کی جگہ نہیں۔ اللہ، یہ بیچارے سوچ رہے ہوں گے شاید اچھا جواب دے گا، اچھا جواب دے گا، اچھا جواب دے گا، لیکن ہزاروں لاکھوں برس کے بعد جواب کیا ملے گا؟ انکم ماکثون، اسی میں جلتے رہو، بھنتے رہو، ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مالک کے بارے میں جانتے ہیں کون ہے؟ یہ جہنم کا داروغہ۔ دنیا کے داروغوں سے ملاقات ہوئی ہوگی، ڈرتے ہیں نا جب اس کا ڈنڈا دیکھتے ہیں۔ یہ جہنم کا داروغہ معلوم ہے کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معراج کرائی گئی، میں نے مالک کو دیکھا۔ جس دن سے اللہ نے اس فرشتے کو پیدا کیا ہے، جس دن سے اللہ نے اس فرشتے کو جہنم کے داروغے مالک جس کا نام ہے کو پیدا فرمایا ہے، اس دن سے کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہنسی تو دوسری بات، مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ زندگی کے اس جہان میں جینے والوں نے، آسمان والوں نے، آسمان کے فرشتوں نے، زمین والوں نے، زمین کی مخلوقات نے، جس دن سے اللہ نے اس مالک کو جو جہنم کا داروغہ ہے کو پیدا فرمایا ہے، اس دن سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل مجھے اس کے پاس میں لے کر کے گئے، فبدأنی بالسلام۔ میرے نبی کی عظمت کا کیا کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سلام نہیں کیا، بلکہ اس جہنم کے داروغہ مالک نے سلام کرنے میں مجھ سے پہل کی، مجھے سلام کیا۔ کیوں؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ڈر نہ جائیں، گھبرا نہ جائیں۔ اللہ، یہ بھی دوسری بھی آرزو بیکار۔ پہلی آرزو نکال دے، دوسری آرزو اللہ موت دے دے، ختم کر دے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ زندگی۔ کیا زندگی ہوگی میرے بھائیوں۔ ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو۔ واللہ جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، جو عالم شریعت ہے، جو شریعت کا علم رکھنے والا ہے، یقیناً اگر جنت کی اصل نعمتوں کا ذکر کیا جائے، جہنم کی اصل جو بھیاناکی ہیں، جو خوفناک منظر ہیں جہنم کے، اگر ان کا ذکر کر دیا جائے تو میرے بھائیوں پتھر بھی پگھل جائیں، پتھروں سے پانی جاری ہو جائے، اس قدر جہنم کی خوفناک منظر اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کے اندر بیان فرمائے۔ اب تیسری آرزو کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ تیسری آرزو جہنمی کہیں گے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ، جہنمی جہنم کے داروغوں سے بولیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے کہو یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ ہم سے صرف اور صرف ایک دن کا عذاب ہلکا کر دے۔ اللہ، ایک دن کی مہلت دے دے، اللہ ایک دن کی چھٹی دے دے۔ نہیں ملنے والی، صرف ایک دن کی چھٹی مانگ رہے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب کو ایک دن تو ہلکا کر دے۔ اسی سے اندازہ لگائی کتنا بھیانک اس کا عذاب ہے۔ اب چوتھی آرزو کیا ہے وہ بھی سنیے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے. سورہ اعراف کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا جہنمی دوزخی جنت والوں کو پکاریں گے، جنت والوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان افیدوا علینا من الماء، ہم پر پانی کا چھڑکاؤ کر دو، جنت کا پانی بہا دو. او مما رزقکم اللہ، یا ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت دے دو جو اللہ نے تمہیں جنت میں عطا کی ہیں. اے لوگو جواب سنو ان جنتیوں کا. جنتی کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے دوزخیوں سے اللہ نے جنت کے پانی کو بھی حرام کر دیا ہے تم پر، اللہ نے جنت کی نعمتوں کو بھی تم پر حرام کر دیا ہے. میرے بھائیوں نکلنے کی آرزو کی وہ بھی اس میں ناکام رہے، موت کی تمنا کی اس میں بھی ناکام رہے، اور عذاب میں تخفیف کی تمنا کی آرزو کی اس میں بھی ناکام رہے، اور اتنا کہا کہ جنت سے پانی بہا دیا جائے کہ جنت کا کچھ پانی ہی چکھ لیں. میرے بھائیوں جنتی کہیں گے اللہ نے ان دونوں کو تم پر حرام کر دیا ہے. اللہ بیکار. یہ 4 آرزوؤں کا ذکر خاص طور پہ اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر کیا ہے. اسی سے اندازہ لگائیے بڑی بڑی آرزویں ہیں لیکن پھیل ہیں. اور ہاں یہ جہنمی کیا کھائیں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، کھوہر کا درخت، طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا ہے. اس کے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں زقوم کا اگر ایک قطرہ دنیا کے اندر ڈال دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَفْسَدَ مَعَائِشَهُمْ، تو پوری کی پوری روزیوں کو خراب کر کے رکھ دے. صرف ایک قطرہ اس درخت کا، اور اس کو جہنمی کھائیں گے، اس کو جہنمی کھائیں گے. اور جہنم کے اندر اللہ رب العالمین نے کھولتا ہوا پانی رکھا ہے جو پینے کو دیا جائے گا. میرے بھائی مذاق نہیں ہے یہ سب چیزیں، مذاق میں مت لیجیے یہ سب چیزیں، ملحدوں کی طرح مت بنیے. اللہ پر جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، ان کی طرح مت بنیے. آپ کو اللہ نے اہل حدیث بنایا ہے، اللہ نے آپ کو صحیح عقیدہ عطا کیا ہے. ایمان رکھیے ان چیزوں پر کہ یہ چیزیں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، یہ چیزیں حدیثوں میں ذکر کی گئی ہیں، ان پر ایمان رکھیے، یقین رکھیے. اور اگر کوئی شخص ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے جس کے اندر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اگر ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو سمجھ لیجئے اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے ایمان میں شک کیا جانا چاہیے. اب اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جس نے دونوں طرح کے اعمال کیے ہوں گے دنیا میں، اچھے اعمال بھی اور برے اعمال. اچھے اعمال کیا تھے اس کے؟ صرف توحید، کلمہ توحید دل سے اس نے کہا تھا، ایمان رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا. باقی سب برے اعمال تھے اس کے، لیکن اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اللہ پر یقین رکھتا تھا، کہتا پھرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. بہت پیارا قصہ ہے، بہت پیاری حدیث ہے جس کو صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جہنم سے ایک شخص کو نکالا جائے گا، یہ سب سے آخری شخص ہوگا جس کو جہنم سے اس کے گناہوں کی سزا دے کر کے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا. اب دیکھیے اس کی آرزو کیا ہے، یہ بھی آرزو دیکھیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو نہر حیات میں ڈال دے گا. زندگی کی نہر، ایک نہر ہے نہر الحیات کے نام سے، کہ جہنمی کو نکال کر کے اس میں ڈالا جائے گا اور اس میں جل بھن کر کے یہ کوئلہ ہو چکا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چلے گا پھر اوندھے منہ ہو کر کے گر جائے گا، پھر چلے گا پھر اوندھے منہ ہو کر کے گر جائے گا. جہنم کی آگ نے اس کو کوئلہ بنا دیا ہوگا، بالکل کالا بنا دیا ہوگا، اتنا بیکار کر دیا ہوگا کہ اس کو
لوگ پہچان بھی نہیں سکیں گے یہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا، اب یہ دور سے ایک درخت دیکھے گا، اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے اس درخت سے قریب کر دے، لِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، تاکہ میں اس درخت کا سایہ حاصل کر سکوں۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے ہم تجھ کو اس درخت سے قریب کر دیں گے۔ اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، کیا تو وعدہ کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال نہ کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں میرے رب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں تجھ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کے بعد کوئی دوسرا سوال تجھ سے نہ کروں گا، کسی دوسری چیز کا مطالبہ تجھ سے نہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا۔ جب یہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو میرے بھائیو اس کے دل میں ایک آرزو اور اٹھے گی کہ کیوں نہ اس جگہ جایا جائے جہاں پر اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، جہاں پر اللہ نے بہترین سائے رکھے ہیں۔ ایک اور درخت اس کے لیے بلند کر دیا جائے گا، ایک اور درخت اس کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ آزمائے گا اس بندے کو۔ اب یہ اللہ سے پھر کہے گا اپنی جو اس نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، دیکھیے انسان کتنا لالچی ہے، کتنا حریص ہے کہ اللہ نے جہنم سے نکالا، اس کو درخت کا سایہ دیا، اب یہاں درخت کے سائے کے بعد پھر کہے گا اللہ اس سے قریب کر دے، اللہ اس کے بعد نہیں مانگوں گا، اللہ اس کے بعد نہیں مانگوں گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ بتائیے اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو اس درخت سے قریب کر دے گا، اور یہ درخت کہاں پر ہوگا؟ جنت کے دروازے کے بالکل قریب ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین کہے گا ٹھیک ہے، اور اللہ جانتا ہے بے شک کہ یہ پھر دوسری چیز مجھ سے مانگے گا، لیکن اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا بخشنے والا ہے، اور اپنے بندوں کی خواہشوں کو کس قدر پوری کرنے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے پھر یہ دوسرا مطالبہ کرے گا، اس کو علم ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ کتنا بہتر ہے، میرے بھائیوں اللہ کتنا رحیم و رحمان غفور الرحیم ہے، غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ اس کو کہے گا چلو ٹھیک ہے ہم تجھے اس درخت کے بھی قریب کر دیتے ہیں، اس درخت کے قریب کر دیا جائے۔ اب دیکھیے اب یہ جنتیوں کی آواز سنے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بالکل صحیح روایت ہے، کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں اس روایت میں، بالکل صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جنتیوں کی آوازوں کو سنے گا، آوازیں آئیں گی، نعمتوں میں ہیں، خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، طرح طرح کی اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ فرمایا امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنتیوں کی آوازوں کو سنے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اب کیا کہے گا؟ اے اللہ آخری بار تجھ سے مانگتا ہوں مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہے گا اے آدم کے بیٹے کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ اب کوئی دوسری چیز مجھ سے نہ مانگے گا، کسی دوسری چیز کا مطالبہ نہ کرے گا؟ وہ کہے گا اے اللہ تو جانتا ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو رب العالمین ہے، تو جہانوں کا رب ہے، میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں تیرا۔ اللہ رب العالمین کا یہ بندہ جب اللہ سے ایسا کہے گا تو اللہ کہے گا اے ابن آدم میں جانتا ہوں میں تجھے نعمتوں پہ نعمتیں عطا کرتا رہوں، لیکن تو بار بار دوسری نعمت کا مجھ سے سوال کرے گا۔ اے آدم کے بیٹے کیا یہ بات تجھے خوش کرتی ہے ان اوتیک الدنیا ومثلها معها کہ میں تجھے پوری کی پوری دنیا عطا کر دوں اور دنیا کی جیسی اور دوسری دنیا تجھے دے دوں، تجھے بادشاہ بنا دوں، سلطنت کا مالک بنا دوں، تو کیا تو خوش ہو جائے گا؟ وہ کہے گا اے اللہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اتستہزئ منی وانت رب العالمین، اے اللہ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، اے اللہ
اللہ کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ حالانکہ تو تو جہانوں کا رب ہے، جہانوں کو پالنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سنانے کے بعد ہنسے۔ صحابہ نے کہا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستا ہوا دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اے ہمارے سرتاج، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مرشد، اے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اس جنتی جو آخر میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اس کی بات کو سن کر کے رب العالمین ہنسے گا۔ اللہ اکبر۔ اے آدم کے بیٹے اتنی نعمتیں تجھے عطا کی، پھر تو لالچ تیرے دل میں بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اتنی بڑی سلطنت دی جائے گی، یہ سب سے آخری جنتی ہوگا، یہ سب سے آخری جنتی ہوگا۔ اور اسی پر قیاس کر لیجئے کہ جن کے درجات بلند ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، نبیوں جیسی شخصیت، پھر صحابہ کرام جیسی شخصیت، پھر جو علماء کرام ہیں، جو محدثین اعظام ہیں، جو ائمہ مجتہدین ہیں، جو تابعین تبع تابعین ہیں، ان کے درجات کو اللہ نے کس قدر بلند کیا ہوگا۔ پھر جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، نمازی بندے ہیں، روزے رکھنے والے بندے ہیں، حج ادا کرنے والے بندے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، اور رشتہ داریوں کو جوڑنے والے بندے ہیں، ہر قسم کی برائی سے بچنے والے بندے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی نعمتوں کو کس قدر بلند کیا جائے گا، کتنا ان کو نوازا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے آدم کے بیٹے جا، میں نے تجھے دنیا کی پوری سلطنت اور اس جیسی مزید اور سلطنت، اور ایک روایت میں آتا ہے دنیا، یہ کتنی بڑی دنیا ہے، میں یہاں سے سعودی عرب کا سفر کرتا ہوں 5 گھنٹے میں پہنچتا ہوں، آپ اندازہ لگائیے امریکہ کا سفر آدمی کرے یا اس کے علاوہ جو اس سے آگے کنٹریز ہیں، آدمی بیٹھتا ہے فلائٹ میں سفر کرتا ہے، اتنی تیز رفتار فلائٹ اڑتا ہے، سفر کرتے کرتے 12 گھنٹے 14 گھنٹے اس کو لگتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے، پھر بھی دنیا ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین آخری جنتی کو پوری دنیا عطا کرے گا، اور ساتھ ہی ایک حدیث میں آتا ہے اس دنیا کے 10 گنا دنیا عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آخری جنتی ہے یہ۔ مسلمانوں کوشش کرو کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جنتیوں کو ہر نعمت عطا کر دے گا، لیکن سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت جو اللہ بندوں کو عطا کرے گا، کہے گا بندو آ جاؤ فلاں میدان میں، جنت کے اندر بندے پہنچیں گے اس میدان کے اندر، اور اللہ رب العالمین کہے گا تم کس پر یقین رکھتے تھے، کس پر ایمان رکھتے تھے؟ کہے گا اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے تھے۔ جنتی کہیں گے اے اللہ ہم تجھ پر یقین رکھتے تھے، تجھ پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین اپنے نور کے پردوں کو ہٹا دے گا اور کہے گا ان اللہ، میں اللہ ہوں۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ کا دیدار ہے۔ مسلمانوں اللہ کا دیدار ہے۔ میرے بھائیوں میں ایسے شخص کو اپنے بریدہ قصیم سعودی عرب کے اندر جانتا ہوں، میرے دکتور عبد الرحمن عزیز العقل جو ہمارے پروفیسر ہیں، ہمیں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ لوگوں میں ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جب وہ بندہ 14ویں رات کا چاند دیکھتا ہے تو رو دیتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا جب میں چاند کی طرف دیکھتا ہوں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کر بیٹھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جس طرح تم 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو بالکل صاف و شفاف تمہیں نظر آتا ہے، اسی طرح جنت میں تم اللہ کا دیدار کرو گے۔ کہا میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا، مجھے اس قدر نعمتیں دی، اور پھر بھی میں ناشکرا ہوں، پھر بھی اس کی نافرمانی کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں سب سے عظیم نعمت جنت کی یہی ہے کہ اللہ
کا دیدار ہے اور کافر اس سے محروم ہیں، مشرک اس سے محروم ہیں کہ دنیا میں بھی وہ دوسروں کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے اللہ کو، برباد ہوئے، جہنم میں چلے گئے، بھن رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، گل رہے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کا دیدار نہ کر سکیں گے، لیکن جنتی اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر جمعہ کے دن اللہ نے جمعہ کا دن جنت کے اندر بھی رکھا ہوا ہے۔ جی یہ جمعہ کی فضیلتوں میں سے ہے کہ اللہ نے جمعہ کا دن خصوصی طور پر جنت کے اندر بھی رکھا ہوا ہے، اور اس دن یہ جنتی بندے اللہ کا دیدار کریں گے، ہر جمعہ کو اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے اس مبارک مہینے میں سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے ساری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں رب العالمین، لیکن جانتے ہیں تو غفور ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو رحمان و رحیم ہے۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے سماج کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمیں جہنمی نہ بنا، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے پناہ دے، ہمیں قبر کے عذاب سے پناہ دے، ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ دنیا کے بڑے بڑے فتنے آج جو مسلمان آزمائے جا رہے ہیں، اے اللہ ان آزمائشوں کو ختم کر دے، اے اللہ ان قیدوں کو، ان تدبیروں کو، ان سازشوں کو، ان چالوں کو تو کافروں کی گردنوں پر ہی لاٹ ڈال اے اللہ، لیکن مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔ میرے بھائیوں اپنی اصلاح فرمائیے، اپنی اصلاح کی کوشش کیجئے۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے آپ کو دیا تھا اور ابھی باقی ہیں 2-3 دن، پھر بھی اپنے آپ کو بنا لیجئے، اور جو نمازیں ماشاءاللہ آپ رمضان کے مہینے میں پڑھتے ہیں وہ پڑھیے۔ رمضان کا مہینہ آپ کو بناتا ہے۔ اگر وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں بھی نمازی نہ ہو سکا تو سمجھ لیجئے اہل علم نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا ہے کہ ایسا شخص جو جان بوجھ کر کے نمازیں چھوڑتا ہے، جی ہاں جان بوجھ کر کے نمازیں چھوڑتا ہے، ایسا شخص کافر ہے، مشرک ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے، سارے اہل علم کا اتفاق ہے اس بات پر۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا تو اس پر قسم قسم کے احکامات لاگو ہوں گے کہ جس لڑکی سے اس کا نکاح ہے وہ نکاح ختم ہو جائے گا، جس قبیلے کے اندر، جس بستی اور خاندان کے اندر وہ رہتا ہے اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، بہت سارے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر نماز کا اہتمام کیجئے، اللہ سے ڈریے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ ہر وقت جہاں پر بھی بات آئے سبحان اللہ، الحمدللہ، ذکر و اذکار کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ سے بخشش طلب کیجئے۔ مسلمانوں وقت ہے، اب بھی وقت ہے، معافی مانگ لیجئے اللہ سے، گڑ گڑا کے رو لیجئے اللہ کے سامنے۔ اللہ اس بات کو بے حد پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف، اپنا ڈر پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب